السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دیے ہیں اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ عز و جل بند کر دے اسے کوئی بھیجنے والا کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 2 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو، مکہ والوں کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے آس لگائے ہوئے رہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ لوگوں کے لیے جو کھول دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ عز و جل اگر کسی راستے کو بند فرما دے پھر اس راستے کو کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ کے سامنے کسی کی کچھ بھی نہیں چل سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جو چاہے اللہ صرف وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ عز و جل روک لے اس کو کوئی بھی کچھ دے نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت کو پیش کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7292 پہ روایت کیا ہے، اور یہی روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ دراد مولا مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے وہ لکھ کر مجھے بھیج دیجئے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ لکھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے۔ کیا کلمات پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سارا کا سارا ملک ہے، اور اسی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، کیا پڑھتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ یاد رکھیے، جو نماز میں پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر بھی کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کے اندر سربلندی ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے رشتے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں، تو جو پڑھتے ہیں اس پر غور کیجیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان ہے، انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن ان تمام کمزوریوں کی جو اصل دوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے تو کوئی بھی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دروازے کو بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ یہ جو بات ہے جو ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کا یہی مفہوم ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اگر اللہ عز و جل عطا کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے روک دے تو کوئی اس کو دینے والا نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت اللہ تیری گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ کسی دولت مند کو اس کی دولت اللہ عز و جل تیری گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ آیت کریمہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 107 میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ کون دور کرے گا؟ اللہ ہی دور کرے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی
کسی کے اوپر فضل کرنا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر حسد اور جلن کیوں تھی لوگوں کو؟ اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، نہ ان کے ماں ہیں نہ ان کے باپ ہیں، دادا بھی مر چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، پھر بھی اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا. پورا کا پورا ان کا خاندان ان کے پیچھے پڑ گیا. آپ بار بار سنے ہوں گے قریش قریش قریش، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ قریش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سخت ترین دشمن لوگ تھے قریش. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے وہاں تک پیچھا نہیں چھوڑا، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ اگر کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور کسی بھی دولت مند کو اس کی دولت اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی. یاد رکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو رحمت کا ذکر ہے اس کے تعلق سے محدثین مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے. اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو رحمت ہے، رحمت کی جو فزیکلی شکل ہے، رحمت کی جو فزیکلی شکل ہے وہ دو طرح کی ہے. یہ جو قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ روحانی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے. کن کے لیے نازل کیا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے. اور ایک جو ہے وہ فزیکلی رحمت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو برساتا ہے. دیکھتے ہیں گرمی جب پڑنے لگتی ہے تو ہم لوگوں کے دل میں چاہت کیا ہوتی ہے؟ اللہ بارش برسائے، ایک دن نہ برسائے، لگاتار برسائے. کیوں؟ تاکہ گرمی کم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر بارش نہ برسے تو جاندار تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہے وہ نہ ہوتی تو انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس روئے زمین پر بارش نہیں برساتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی دو شکلیں ہیں. ایک بارش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مادی شکل ہے جو اللہ برساتا ہے انسانوں کے اوپر، اور دوسرا وحی الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بندوں کی روحانی رحمت کے طور پر نازل فرمایا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مفہوم مکہ والوں کے لیے یہ ہے کہ جو مکہ والے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتوں میں مستغرق اور مشغول ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں ان کے اندر اتنی بھی سکت اور اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہے وحی الہی اس کو وہ نہیں روک سکتے ہیں وہ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کے اوپر قحط سالی نازل کر دے، پورے قریش اور مکہ کے اندر سوکھا پڑ جائے، تو ان کے جو معبودان ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کو برسا کر کے اپنے عبادت گزاروں کو راحت نہیں دے سکتے. اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ جب چاہے گا رحمت کو نازل کرے گا، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے رحمت سے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں. اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ آیت کریمہ اگرچہ اس کا مفہوم بعض مفسرین نے بیان کیا ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اللہ جس سے چاہے کھینچ لے، اس کے لیے دروازوں کو بند کر دے، کوئی اس کے لیے عطا کرنے والا نہیں. اور اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ خالص حکمت بالغہ پر مبنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.